عمران خان صاحب کے لیے عید کے دن بھی جیل کے دروازے نہیں کھولے گئے، اور کیونکہ عید سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ فیملی ممبرز کو ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے، اور عید کے دن بھی جیل کے دروازے کھلے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کی فیملی کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ عمران خان سے ملاقات کر سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ عید کی نماز پڑھنے کی اجازت بھی عمران خان صاحب کو اس بار بھی نہیں دی جائے گی۔ جیل حکام نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ہمیں حکام بالا سے، راولپنڈی سے حکم آ چکا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اجتماعی طور پر عید نماز نہیں ادا کر سکیں گے، اور ساتھ ساتھ جو دیگر ہمارے جو سیاسی کارکنان، سیاسی رہنما ہیں پاکستان کی جیلوں میں قید، ان کو بھی عید نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود رشید ہیں، ان کو بھی عید نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور جو فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ جھوٹے مقدمات میں، 9 مئی کے جھوٹے مقدمات میں جن کو سزا سنائی گئی، ان کے لیے بھی ایسے ہی احکامات ہیں۔ تو بہرحال ہم یہ ضرور کہیں گے ہمارے حکمران بالا سے اور سب سے بڑے طاقتور ترین شخصیت جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ آپ سید بھی ہیں، آپ حافظ بھی ہیں، اور آپ نے بہت طویل عرصے تک طواف بھی کیا ہوا ہے، کئی سال تک آپ طواف کرتے رہے بیت اللہ کا، تو اس لیے ان تمام عبادات کو ذہن میں رکھیے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں انصاف کرنے کے، اس کو ذہن میں رکھیے، اور یہ ظلم جو ہو رہا ہے پاکستان میں، اس ظلم کو بند کر دیں۔ تو میں جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ کم از کم رمضان المبارک سے ایک درس تو ضرور آپ کو حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ اس وقت حکمران اعلیٰ ہیں، پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک ہیں، تو یہ جو ظلم کا سلسلہ ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے اور آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر دے۔ انہی بے گناہ اور معصوم جو لوگ ہیں جن پہ جھوٹے مقدمات ہیں بے شمار، ان کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی آپ انصاف برتیں۔ تو اسی طریقے سے عدلیہ جو ہے وہ بھی، ان کو بھی میں کہوں گا، ججز کو بھی، کہ وہ بھی کوئی رحم کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور کوئی تھوڑا سا کو ہمت پکڑیں اور انصاف فراہم کرنا شروع کر دیں۔ بہرحال جی اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ جب تک انصاف نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ اس طریقے ہوتا رہے گا۔ جناب عاصم منیر صاحب سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اپنے جو پیشرو ہیں، جتنے بھی ہیں طاقتور ترین فوجی حکمران گزرے ہیں، ان سے ضرور سبق حاصل کریں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت اقتدار ہو، اختیار ہو، عہدہ ہو، زندگی ہو، اور اگر اس میں خیانت کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتے۔ بہرحال جی آگے ہے، ایران اسرائیل امریکہ جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگ میں پاکستان بدستور، یہ پاکستان کے لیے ایک پل صراط ہے، یہ جنگ ایران کا ساتھ دیا جائے یا سعودی عرب کا ساتھ دیا جائے، اور پاکستان ان دو ممالک کے درمیان، دو مسلم ممالک ہیں، ان کے درمیان سینڈوچ ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک طرف اسرائیل کی جارحیت ہے ایران پہ، اور دوسری طرف ایران کے حملے ہیں مسلم کنٹریز پہ۔ اور اب جو معاملہ ہے آئی تھنک پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ جو خلیجی ممالک ہیں وہ سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، ان سب کا پیمانہ صبر لبریز ہو رہا ہے، اور ان کو اب جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں سے بھی اب سپورٹ مل رہی ہے، اور ترکی نے بھی یہ کہہ دیا ہے، پاکستان نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ایران کو یہ لڑائی جو ہے وہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہی لڑنی چاہیے، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ جب تک ان ممالک کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہے گی، ہم ضرور اس کا جواب دیتے رہیں گے۔ اس سچویشن یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کا کیا نکلا ہے نتیجہ؟ اب تک تقریباً 17 ارب ڈالر کے جو ہیں جی اسلحہ، وہ اس کو منظوری دے دی گئی ہے، جن میں سے 7 ارب ڈالر کے ہتھیار جو ہیں وہ صرف UAE متحدہ عرب امارات خریدے گا، پیٹریاٹ میزائل سمیت 7 ارب ڈالر کے ہتھیار خریدے گا، جبکہ مجموعی طور پر 16.5 ارب ڈالر کے ہتھیار جو ہیں وہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور اس میں دیگر ممالک جو ہمارے خلیجی، کویت بھی شامل ہے، بحرین شامل ہے، اور سعودی عرب شامل ہے، سعودی عرب نہیں ہے، باقی 3-4 ممالک شامل ہیں جی، ان سب کو 16.5 ارب ڈالر کے یہ ہتھیار ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ
کافی پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور لڑائی بڑھتی جا رہی ہے کم ہونے کے بجائے۔ ایران کے ایک اور وزیر جو ہیں جنرل علی محمد کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ جو ہوئے ہے جی کانفرنس ہوئی تھی OIC کنٹریز کی، اسلامی ممالک کی، تو اس میں سعودی عرب اور قطر جو ہے UAE سب کے سب یکجان نظر آئے، اور اب سعودی عرب کی طرف سے اور قطر کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا اعتماد کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب ایران قابل بھروسہ جو ہے وہ ہم ملک نہیں رہا ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے اچھے خاصے رشتے تھے، ایک تو کشیدگی ختم ہوئی تھی، نئے دور کا آغاز ہوا تھا، لیکن تہران نے یہ سارے رشتے ختم کر دیے ہیں، اور اب ہم سے بھی وہ خیر کی توقع مت کرے۔ اور سعودی عرب اور قطر دونوں جو ہیں، اور متحدہ عرب امارات بھی، اب دونوں یہ اسلحے حاصل کر رہے ہیں، اور اگر یہ لڑائی طول پکڑتی ہے تو پھر یہ ممالک بھی اس لڑائی میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر ان ممالک سے بھی براہ راست UAE خود جو ہے وہ حملہ کرے گا، سعودی عرب سے حملہ کیا جائے گا، اور قطر سے حملہ کیا جائے گا، کویت سے حملہ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک آگے الارمنگ سچویشن بنتی جا رہی ہے ایران کے لیے خاص طور پہ۔ تو بہرحال دوسری جانب جی مشرق وسطیٰ میں آئل اور گیس کی تنصیبات پر جو حملے ہوئے، اس سے دنیا بھر میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور سب سے زیادہ آپ کا یورپ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور تقریباً برطانیہ سمیت یورپ میں 35% تک اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے قیمتوں میں۔ اور ایران جنگ شروع ہونے کے بعد یورپ کے میں بھی گیس کی قیمت تقریباً جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے جی، اور اس طریقے سے یہ ایک نیا جو کرائسس ہے وہ ان ملکوں کی معیشت کے لیے خطرناک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اور آگے ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے کیونکہ لڑائی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لڑائی بڑھ رہی ہے، اور امریکہ نے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا تھا اسرائیل کے جو حملے تھے ساؤتھ پارس پہ جو کیا تھا اس پہ، اس کے بعد پھر کشیدگی بڑھ گئی تھی، جس کے نتیجے میں اب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی درخواست پر اور ان کے کہنے پر ہم اب ایران کی جو تیل تنصیبات ہیں ان پر حملہ نہیں کریں گے، اور اب جو حملے روک دیے گئے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ واپس وہی جواب دے رہا ہے جہاں ان کی جس تنصیبات کو ہٹ کیا جاتا ہے ایران میں، اس کا جواب وہ خلیجی ملکوں کو دیتا ہے۔ تو یہ ایک نیا کرائسس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور خلیجی ملک جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا اور اسرائیل کا ایران کا تو جنگ پہ خرچہ ہو رہا ہے، اور ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، معیشت ان کی ڈسٹرب ہو رہی ہے، جبکہ خلیجی ملک جو ہیں ان کی معیشت ادروائز جنگ میں جو حملے ہوئے ایران کے اور اس کے بعد سے اب تک فضائی حدود بند ہیں، ایئرپورٹس بند ہیں، مارکیٹس بند ہیں، کاروباری مراکز بند ہیں، اور اس کے ساتھ جو تیل کی پیداوار ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور آلموسٹ $1 ارب کا روزانہ جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، کم از کم $1 ارب کا۔ تو یہ بھی ایک ساتھ ہے جی۔ اب بلومبرگ کی ایک رپورٹ ہے جی، بڑی ہوش اڑا دینے والی ہے، اور وہ ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ بلومبرگ برطانوی اخبار اور اس کے مطابق جی انہوں نے کہا ہے کہ بلومبرگ کے مطابق جی ایران کے خلاف جنگ میں تباہ ہونے والے طیاروں میں 10 اسٹرائک ڈرون طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ 6 امریکی جنگی جہازوں کے کچھ شدید نقصان پہنچا ہے، اور تباہ ہونے والے 16 امریکی جہازوں کے علاوہ ہیں یہ۔ تو یہ ایک بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں سے 3 امریکی جنگی طیارے کویت کی فضا میں تباہ ہوئے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ فرینڈلی فائر کا نشانہ ہیں، اور اس کے بعد ایک C-135 ٹینکر طیاروں کی فیولنگ آپریشن کے دوران تباہ ہوا جی، اور اس کے عملے کے 6 ارکان بھی ہلاک ہو گئے۔ مزید 5 جو ہیں KC-135 ری فیولنگ طیارے سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے پر ایرانی میزائل کا نشانہ بنے، جس سے ان کو کافی نقصان پہنچا۔ بلومبرگ کے مطابق جی ایران نے امریکہ کے بغیر عملے کے جو ڈرون طیاروں میں سے اب تک 8 ڈرون طیارے تباہ کیے ہیں، ان میں سے ایک کو اردن میں بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ
نقصان جو ہے وہ فوجی نقصان وہ بہت بڑھ رہا ہے۔ کویت کے منال احمدی آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوئے ہیں اور اس کے بعض حصوں کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، اور یہ بھی اسی کا نشانہ تھا جو کہ ایران پہ ساؤتھ پارس میں کیا تھا۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ ان کے ہاں میزائلوں کی تیاری، نئے میزائلوں کی تیاری اور اس کی پروڈکشن بدستور جاری ہے اور اسے نہیں روکا گیا۔ اور دوسری جانب آج عید نماز جو ہے اسرائیل نے فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز عید پڑھنے سے روک دیا۔ یہ از خود ایک بہت بڑا جو ہے وہ اقدام ہے، یہ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے اور اس پہ بہرحال دنیا خاموش رہتی ہے۔ ایک اور خبر ہے جناب، اور وہ ہے مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے 3 بحری بیڑے جو ہیں وہ سان ڈیگو سے چل پڑے ہیں اور ایران سے جنگ جو ہے وہ اب مشرق وسطیٰ میں لڑی جائے گی، اور مشرق وسطیٰ میں جو حالیہ حملے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اسلحہ کی خریداری کا بھی کام شروع ہو چکا ہے اور 17 ارب ڈالر کی ڈیل ہوئی ہے 4 ممالک کے ساتھ۔ اور اب اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ دی ہے کہ یو ایس ایس پورٹ لینڈ، یو ایس ایس کانسٹیکٹ اور دیگر ایک ہے جی یو ایس ایس باکسر کی منزل مشرق وسطیٰ ہے، اور امریکی میڈیا کے مطابق یہ ریپڈ رسپانس فورس کی تعیناتی کی جا رہی ہے اور ایران پر جو زمینی حملے کی قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک اور جو بڑی خبر ہے، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے امریکی فوجی طاقت اور غرور کی علامت F-35 کو نشانہ بنایا ہے۔ تہران میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے یہ کہا ہے کہ جی F-35 جہاز جو امریکی فوجی طاقت اور غرور کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس سے ہم نے نشانہ بنایا ہے، اور اس پہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو کہ یہ جہاز جو ہے وہ بلا شبہ جو جہاز ہے وہ بہت ہی جدید ترین ہے اور اس کو ابھی تک نشانہ نہیں بنایا جا سکا، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ نشانہ بنایا ہے، اور ایرانی دفاعی نظام نے ایک امریکی F-35 طیارے کو نشانہ بنایا، اور امریکی میڈیا کے مطابق F-35 اسٹیلتھ طیارے کو مبینہ نشانہ بنائے جانے کے بعد مشرق وسطیٰ میں قائم امریکی فضائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ اس کا مطلب ہے امریکی میڈیا نے بھی اس کو تصدیق کر دیا ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور باقی جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو اہل تشیع سے ملاقات ہوئی تھی، اس کی مزید خبریں آئی ہیں۔ اہل تشیع علماء سے جو ملاقات ہوئی اس میں جو ان کے بڑے مین علماء کرام ہیں اہل تشیع، وہ نہیں آئے۔ 4-5 لوگوں کو جو بلایا گیا تھا ان میں سے کچھ گلگت بلتستان سے جن کا تعلق تھا وہ نہیں آئے، اور کیونکہ اہل تشیع کا مطالبہ ہے کہ جو 36 جو ان کے مومنین شہید ہوئے ہیں، شہید آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد جو احتجاج ہوا تھا، اور جن کو گلگت بلتستان میں، اسکردو میں اور کراچی میں اور اسلام آباد لاہور میں جو شہید ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ان کا معاوضہ دیا جائے اور ان کی تحقیقات کروائی جائیں، یہ بھی چل رہا ہے۔ دوسری جانب آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑائی کس رخ اختیار کرتی ہے، اور اگر سعودی عرب کا ساتھ اگر دینا پڑا تو ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں گے، لیکن فی الوقت میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک جو کوئی سچویشن کوئی اتنی کلیئر نہیں ہے جی، اور ہم پل صراط سے گزر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اور اگر یہ میں ضرور کہوں گا لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں، اگر افغانستان کے ساتھ جنگ بندی ہو سکتی ہے تو پھر اپنے ہی شہریوں کو کیوں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے؟